یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام اور عزیز بہنوں، آج پہلی محرم ہے، ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، سن 1442 ہجری کیلنڈر کا۔ ہمارے یہاں تو محرم بھی شروع ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد کو یہ نہیں معلوم ہوتا سال کون سا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ کے نزدیک بے شک جو مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 ہے، اس دن سے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا، اور ان میں 4 مہینے محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ محرم کے نام میں شامل ہے احترام، حرم۔ تو 4 مہینوں میں سے ایک تو یہ ہے ہی، مانا بھی جاتا ہے، سب مانتے ہیں جن 4 مہینوں کو۔ باقی 3 مہینے کون سے ہیں؟ اس میں سے ایک رجب بڑی دور چلا گیا ہے، ورنہ ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم یہ تو ترتیب سے ہیں، اور پھر ایک رجب، وہ رجب اتنی دور کیوں؟ بہرحال یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، اسے جاننا ہو تو میں نے اس موضوع پر کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کی تفسیر میں، اور وہ ریکارڈڈ ہے۔ آج کا یہ دن شروع ہو رہا ہے، ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، اور اس مہینے میں 10ویں تاریخ بہت اہم ہے، اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، اور روزے رکھنے کی تاکید بھی کی۔ شروع میں تو باقاعدہ تاکید تھی، پھر جب رمضان شریف کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ تاکید ختم ہو گئی، لیکن بہرحال اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے پھر اس کی تاکید فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے چھوڑ دے۔ پھر یہ روزے جو رکھتے چلے آ رہے تھے، ہمیں صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے، بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ قبل از نبوت رکھتے تھے، قریش رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کو خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے، قریش 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کی بھی ایک حدیث یا ایک روایت کے اندر یہ وجہ آئی ہے کہ کوئی بڑا گناہ ہو گیا تھا پہلے کبھی، اور ان کو بتایا گیا، کس نے بتایا یہ نہیں معلوم، ان کو یہ بتایا گیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کریں، تو وہ گناہوں کی تلافی کے لیے قریش روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، نبوت کے بعد بھی جاری رہا وہ عاشورے کا روزہ، ہجرت فرمائی تو اس کے بعد بھی جاری رہا۔ جب دوسروں کو چوائس دے دی کہ جس کا دل چاہے رکھے یا نہ رکھے، تب بھی جاری رہا۔ یہ بہت سی احادیث اس سلسلے میں، اور خاص طور سے اصلاً زیادہ تر اس کے اندر بخاری مسلم کی ہیں، جن سے یہ اتنا حصہ واضح ہوتا ہے۔ روزہ کیوں رکھتے تھے اس دن؟ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ مدینے میں انہوں نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے تھے، ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، ان کی گائیڈنس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون سے، اور فرعون کا لشکر ڈبویا تھا،
اور پھر حضرت موسیٰ بھی روزہ رکھتے تھے اس کی وجہ سے، اس دن کی یاد میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، موسیٰ سے قریب ہونے کے، قربت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اور میں اگر آئندہ سال اگر ہوا تو میں محرم کی 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ اور پھر اب اس پر اختلاف ہمارے یہاں، یعنی باقاعدہ ایک ڈیبیٹ چلی ہے کہ اس سے کیا مفہوم تھا، 10 ہٹا کر 9 کو رکھیں گے یا 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ ایک روایت میں 9، 10، 11 بھی ہے۔ میرے خیال ہے ان بحثوں کی ضرورت نہیں تھی، جس پر کافی ڈسکشنز ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ، اور پھر یہ بھی صراحت ہے کہ حیات طیبہ کا یہ آخری سال تھا جس سال کا یہ واقعہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آئندہ سال جب وہ 9 کو رکھتے، آئندہ سال حیات نہیں تھے، یعنی سن 10 ہجری کی بات ہے۔ اگر اس لیے روزہ شروع کیا تو وہ پہلے کیوں رکھتے تھے؟ بھئی یہ تو زمانے نبوت سے چلا آ رہا تھا نا، زمانے قبل نبوت سے روزہ رکھتے تھے، اور وہ سب بھی وہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہیں۔ قریش رکھتے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھاتے تھے، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، جب نبوت نہیں ملی تھی تب رکھتے تھے، نبوت ملنے کے بعد رکھتے تھے، مدینے آنے کے بعد شروع کے دنوں میں رکھتے تھے۔ یہ تو آخری سال کی بات ہے۔ یہ مانا جا سکتا تھا کہ انہوں نے دیکھا ہو، آخری سال میں دیکھا ہو کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا ہو کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کہا میں اگلے سال 9 تاریخ کو رکھوں گا، اور پھر آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ سے کہا تم بھی رکھو۔ تو روزہ تو پہلے سے رکھ رہے تھے، یہ روزہ رکھا والی بات کیا آ گئی کہ جب یہ جواب ملا تو پھر آپ نے روزہ رکھا؟ 9 کو تو رکھا نہیں تھا، وہ سال تو آیا نہیں۔ روزہ رکھا کا مطلب وہ 10 تاریخ کو پھر آپ نے روزہ رکھا۔ یہ الفاظ ہیں، انا حق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بالصیام، میں موسیٰ علیہ السلام ان کے سے زیادہ قریب ہوں تم لوگوں کے مقابلے میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کو کہا دوسروں کو۔ تو ظاہر ہے 10 تاریخ کو رکھا نا، یہ 9 کا تو سال ہی نہیں آیا، تو 10 تاریخ ہو گیا تب رکھا تھا۔ یہ تو رکھتے چلے آ رہے تھے نبوت سے پہلے سے، اور دوسروں سے کہتے چلے آ رہے تھے رکھنے کے لیے مدینے میں آنے کے بعد۔ تو پھر یہ جو روایت آئی ہمارے پاس، اس کے سلسلے میں بہرحال ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ایک تضاد آ رہا ہے، تضادات ہمارے یہاں دور کیے جاتے ہیں تو بڑے بعض اوقات تو بہت ہی ایسے انداز میں کیے جاتے ہیں کہ بس جسے صرف لیپا پوتی ہم کہہ سکیں، اس لیے کہ یہ جرأت نہیں ہوتی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہاں پر کہیں کچھ ہو گئی ہوگی غلطی سننے میں باتوں کو اور اس کو، تو پھر وہ تضادات ہٹائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک تضاد اور بھی ہے، اور وہ تضاد واقعات سے ہے، اس کا تذکرہ بعد میں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم چلیں کہ روزہ کیوں رکھتے تھے۔ بھئی وہاں آخری سال میں تو ایک وجہ سامنے یہ آ رہی ہے، حیات طیبہ کے آخری سال میں تو ایک وجہ یہ آ رہی ہے کہ یہودی رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی حضرت موسیٰ کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں، فرعون کے مظالم سے بچایا تھا، فرعون کا لشکر ڈبویا تھا۔ یہ تو وجہ آخری سال میں ایک آئی ہے نا، اس سے پہلے کیوں رکھتے تھے؟ کوئی وجہ آئی نہیں سامنے، جب رکھتے بھی تھے اور رکھنے کا حکم بھی دیا تھا، سوائے اس کے کہ بھئی یہ دن بہت محترم ہے 10 محرم کا۔ اور پھر ظاہر ہے جب وحی نہیں آئی تھی تب بھی رکھتے تھے، وجہ نہیں معلوم۔ وہاں قریش جو رکھا کرتے تھے، جب یہ اتنا ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا تھا، کب کیا گناہ ہوا تھا، کس سے ہوا تھا، جس کی تلافی میں سب لوگ رکھا کرتے تھے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر تاکید سے کہا، یعنی بہت اہم روزہ ہے، تو کوئی وجہ آنی چاہیے نا سامنے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ تو کہتے ہیں وجہ کی کیا ضرورت ہے، کہا تھا ہم کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی۔ لیکن ایک حرج ہے، وہ یہ کہ روح نکل جاتی ہے، رسمیں رہ جاتی ہیں۔
جب یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس سے کیا حاصل ہوگا. فرائض کے سلسلے میں تو قرآن نے بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا دیا، زیادہ تر کے بارے میں، تقریباً سب کے بارے میں، کہ کرو گے تو یہ حاصل ہوگا، یہ عمل کرو گے تو اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اس سے ہوگا کیا، ملے گا کیا. صلاۃ سے کیا ہوگا، صیام روز رمضان کے مہینے کے روزوں سے کیا ہوگا، قربانی سے کیا ہوگا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں نہیں معلوم ہوتا، بتایا نہیں گیا، یہ تو ٹھیک ہے کہ عمل کرنا ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے، حکمت معلوم ہو جائے، اور حکمت ہم تلاش کریں اور حکمت معلوم ہو جائے، تو اس سے ایک اس منسک کی، اس رکن کی جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ایک روح آ جاتی ہے اس کے اندر، ورنہ وہ خالی ایک رسم رہ جاتی ہے. میں مثال دوں ایک، جیسے صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں عمرے اور حج کے اندر. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، بچہ تڑپ رہا تھا، حضرت اسماعیل پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا. کبھی ایک چوٹی پر، کبھی دوسری چوٹی پر بھاگ بھاگ کر دونوں پہاڑیوں کے اوپر 7 مرتبہ ادھر سے ادھر گئی. اب یہ سب پر واجب کر دیا گیا قیامت تک، اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ ہو گیا نا. اب پانی بھی وہاں پر بہت ہے. اس واقعے کی یاد کا مطلب کیا ہے، اور اس سے کیا چیز پیدا ہوگی یا کیا حاصل کریں گے؟ جب چھوڑ آئے تھے اس کی یاد، تو پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر آئے تھے. حضرت ابراہیم چلے گئے، انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، مڑے نہیں، سر ہلایا، مطمئن ہو گئی، پیچھے نہیں دوڑی. اب یہ تو اس کے بعد کی بات ہے کہ ادھر ادھر سے ادھر پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں. ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ باقی سب سے کیوں کروایا گیا؟ میں حکمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میری سمجھ میں آتی ہے. وہ نہیں ہو تو پھر وہ رسم رہ جاتی ہے. وہ رسم سب لوگ ادا کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے عمرہ تو، اور حج میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے. وہ پانی کی تلاش میں دوڑنی تھی. پانی تو اس وقت زندگی تھا. پانی مل گیا پھر انہیں، اور پانی نہیں ملتا تو یقینی موت تھی وہاں ان کی بھی، اور ان سے پہلے ننھے بچے کی. گود میں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. پانی کی تلاش میں بے چین ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی. پانی زندگی تھا، وہ زندگی مل گئی. وہ پانی آب حیات تھا. آج بھی کسی آب حیات کی ضرورت ہے. قرآن نے چلتے پھرتے مردے کہا ہے پوری بھیڑ کو، ان لوگوں کو بھی بہت بڑی تعداد میں جو ایمان لانے والے ہیں، آؤ رسول کے پاس تاکہ وہ تمہیں اس چیز سے زندہ کر دے جو اس کے پاس ہے، تمہیں زندگی دے دے. اس سے پہلے یہ ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کہا، اس سے پہلے تو مردہ ہو. تو مردے چاروں طرف ہیں، مردوں کی بھیڑ ہے. جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں وہ بھی. اب مردوں کو آب حیات چاہیے. زندگی کہاں سے آئے گی؟ تو اصل میں تو دعا کرنے کی یہ ہے، اس واقعے سے سبق لے کر، یا اس واقعے کو یاد کر کے، یا اس کو علامت و نشانی بنا کے، کہ دونوں اور دعائیں مانگیں، ہر دعا مانگیں. جو لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ سب بھی ضرور کریں. آپ کے اپنے دل میں جو کچھ اور اپنی دل سے نکلنے والی دعا ہو، اصل میں تو وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، جو خود دل سے نکلے، بجائے اس کے کہ جو کہیں رٹوا دی گئی ہو. وہ بھی مانگیں، لیکن اس جگہ کی اصل اہمیت تو یہ ہے کہ یہ دعا مانگیں کہ انسانیت مری ہوئی ہے، آب حیات کی اللہ ضرورت ہے آج. تو اس وقت وہ پانی وہاں پر جو جاری ہوا تھا وہ آب حیات تھا. آج کچھ اور چاہیے جس سے ان کو زندگی مل جائے. تو ہمیں ادھر گائیڈ کر دیجئے، ہمیں وہ اس کا پتہ دے دیجئے کہ جس سے ہم یہ زندگی دے دیں. تو اصل تو اس سے جو ہم اخذ کریں یا نکالیں وہاں پر، اور اگر یہ ہوگا ذہن میں اور یہ دعا کریں گے تو ایک جذبہ پیدا ہوگا. وہ خالی ایک رسم نہیں رہ جائے گی ادھر سے ادھر جانے کی کہ یہ بھی کرنا تھا. یہ میں نے مثال دی خالی کعبے کے طواف کی اہمیت ہے. کیوں لوگوں کو نہیں معلوم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بتایا نہیں تھا. میں نے تو ایک مثال کی وجہ سے رکھا، وہ موضوع نہیں.
یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں کی بات کو ایک تو بڑا اہم مسئلہ اس سے ملتا ہے ہمیں، جو ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی نیک کام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت مل جانے کے بعد بھی جاری رکھا، ایک اچھا کام تھا، ایک نیک کام تھا، کسی خاص دن جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس گناہ کی توبہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کسی گناہ کی توبہ کے لیے کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے بھی شروع کر دیا۔ وجہ اگر قریش کو معلوم ہوتی، بتائی جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے، اور ممکن ہے اللہ نے انہیں بتائی ہو لیکن لوگوں کو نہیں بتایا، کم از کم قبل از نبوت تو نہیں بتائی تھی، وہی بھی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو خیر کی جتنی چیزیں ہوتی تھی، جو اچھی ہوتی تھی، انہیں لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا یہ تو مشرکین کرتے چلے آ رہے ہیں، اس دن مشرکین روزہ رکھتے، ہم بھی رکھیں۔ ابھی یہودی کہیں نہیں تھے سامنے جب مکے میں تھے، ابھی تو سب مشرکین کی بات تھی۔ تو جہاں کوئی خیر کی بات ملے جو واقعی ایسی ہو کہ جو نیک ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور نیک کام ہے، اسے لے لیتے تھے، لے لیا کرتے تھے۔ وہاں یہ نہیں آتا تھا، یہ ہمارے یہاں دو احادیث ملتی ہیں، ایک تو من تشبہ بقوم، جس نے کسی قوم کی تشبیہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، فہو من، کہ صاحب یہ تو ان کی تشبیہ ہو گئی اس دن روزہ رکھنا، اور اصل میں تو اس حدیث کے اندر بھی یہودی رکھتے تھے اس لیے ہم بھی رکھیں گے، تو پھر یہ تو تشبہ بقوم میں آ جائے گا۔ اور ایک اور ہے حدیث کہ حکمت جہاں بھی ملے لے لینا، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی چیز تھی، اسی کی میراث تھی، تمہاری اپنی تھی، کھو گئی ہے تم سے، تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن تمہاری تھی۔ جب محسوس ہو کہ یہ حکمت کی بات ہے اور اچھی بات ہے تو لے لینا جہاں مل جائے۔ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، جہاں ملے، جیسے کہا تھا نا حضرت موسیٰ سے قریب ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، مومن زیادہ حقدار ہے کہ اس نیکی کو کرے، کر رہے تھے دوسرے، اس بھلائی کے کام کو کرے۔ یہ بھی موضوع میرا نہیں کہ اب ان دونوں کا تضاد پہ میں بات کروں کہ دونوں کس کس موقع کے ہیں، جہاں بظاہر محسوس ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ تو بہت واضح طور پر آتا ہے اس کے اندر کہ آپ کہیں پر، چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ یہود ہوں، اگر کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں اور وہ دینی اعتبار سے وہ خیر کا کام ہے مسلم، تو نہ صرف یہ کہ آپ اتنی سی بات نہیں کہ تائید کریں کہ یہ تو بڑا اچھا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے، لے لیتے تھے کہ ہماری کھوئی ہوئی چیز ہے، ہم سے کھو گئی ہے۔ ابھی وہ سوال باقی ہے کہ یہ روزہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو آخری سال میں کھل رہی ہے نا زندگی کے، کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بچایا تھا فرعون کے لشکر سے، اور فرعون کا لشکر ڈبو دیا تھا، اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ میں نے ابھی تو ہی بتایا تھا نا، ایک کنٹرڈکشن، ایک تضاد آ رہا ہے، روزہ شروع سے رکھ رہے ہیں اور آخر سال میں یہ آ رہا ہے کہ تو پھر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو روزہ رکھا اور رکھنے کو کہا، جب یہود نے یہ جواب دیا تو یہ تو ایک ہی سال کی بات ہوئی۔ ایک چیز اور ہے جیسے میں نے کہا تھا، واقعات سے بھی تضاد ہے اس میں۔ اب یہ دونوں روایات جن میں تضاد آ رہا ہے، ادھر کئی ہیں وہ جس میں روزہ رکھنے کا شروع سے چلا آ رہا ہے حکم، وہ کئی ہیں، اور یہ ایک روایت ہے، یہ اس میں واقعات سے بھی تضاد ہے۔ واقعات کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھئی یہود کی اطلاع ہے نا، ان سے پوچھا تھا، اس میں تو یہی ہے کہ آپ نے خود دریافت فرمایا، بعض لوگ تشریح میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے صحابہ میں سے پوچھ کر بتایا ہو، اس لیے کہ وہ بات ضعیف روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں، لیکن ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا، ان کی اطلاع ہے نا، یہ معلوم ہوا کہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ پوچھی تھی اور انہوں نے ایک وجہ بتائی۔ یہودی عاشورے کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اب میں واقعات کی میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم مانتے یہودیوں کی تاریخ غلط، اور تب سے لے کے آج تک جو چلی آ رہی ہے وہ غلط، اس لیے کہ جو اللہ نے بتایا وہ درست۔
لیکن یہاں تو ان کی کہی ہوئی بات ہے جس کو مانا گیا ہے. یہودی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے. ارے بڑی سادی سی بات ہے. اگر دقت یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں اور ایک زرتشتی جو ہیں زوروسٹرینس، جنہیں یہاں مجوسی بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بہت کم معلومات ہے. مسلمانوں ہی کو نہیں، دوسروں کو، اوروں کو بھی. اس لیے کم ہے کہ یہ اپنی مذہبی چیزوں کو بہت دوسروں کو نہیں انوائٹ کرتے، بہت کلوز سرکل میں رکھتے ہیں اپنے، بند بالکل بالکل دوسروں کو کہیں قریب نہیں آنے دیتے. تو وہ تفصیلات بھی نہیں معلوم ہوتی، ان کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھی. دیکھا مدینے میں کب سے رہ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ میں. یہ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ یہاں سے مہاجرین کچھ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ان کے ساتھ میں وہیں پیدا ہوئے، وہیں نسلیں رہ رہی ہیں وہاں پر انصار کی. فوراً واضح ہو جاتا ہے یہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اطلاع ملی تھی اور دوسرے لوگ بتا دیتے جو بچپن سے رہ رہے ہیں ساتھ میں، کئی نسلوں سے رہ رہے ہیں. نہیں معلوم تھا. آج آپ کو بھی تو نہیں معلوم ہے ان کے بارے میں، ان کے تہواروں کے بارے میں، ان کی اور بہت سی جتنی بھی مذہبی رسومات ہیں آپ بھی تو نہیں جانتے. عیسائی بھی نہیں جانتے، ان کی بھی نہیں جانتے. آپ اندر کی تفصیلات نہیں جانتے. کوئی دن میں تو جان لیں گے فلاں دن ان کا کسی تہوار کا ہے یا کسی عبادت کا ہے. زرتشتوں کی، زوروسٹرینس کی، ان کی بھی نہیں جانتے. اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بہت کاٹ کر رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے مذہبی چیزوں میں، سماجی چیزوں میں ملتے ہیں. یہودیوں کا بہت کلیئر سی میں بات بتاؤں آپ کو، صدیوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے، صدیوں سے ان کا اپنا ایک کیلنڈر چلا رہا تھا. یہ نہیں تھے محرم، صفر، ربیع الاول. مشرکین مکہ کے اندر رائج تھے، ان کا کیلنڈر الگ تھا. تواتر کے ساتھ میں ہے یہ بات، دنیا کی تاریخ میں ثابت ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. وہی کیلنڈر ان کا آج بھی ہے. غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ شروع کیا تھا. اس لیے کہ انہوں نے اپنا کیلنڈر شروع کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے، تو انہوں نے کہا ہم بھی کریں گے، اپنا بنائیں گے. اور انہوں نے وہاں سے ان کے بقول، وہ حالانکہ وہ سال غلط ہیں، ہم حضرت آدم سے شروع کریں گے. اور وہ سال جو کچھ توریت کے اندر بتائے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے کہ یہاں تک کتنا عرصہ گزرا، وہ ان کا یہودیوں کا سال ہے. کہ وہ سال کے مہینے ہیں، ان کے مہینوں کے نام الگ ہیں. اور دوسرے اور مذاہب کی طرح اسے ہندوؤں کیا ہوتا ہے، چیت، بیساکھ، یہاں سے شروع ہوتے ہیں مہینے، اور پھر چاند سے ہوتے ہیں، قمری مہینے ہوتے ہیں. تمام مذاہب کے مہینے قمری مہینے ہوتے ہیں جہاں مذہب کی بات آتی ہے، عیسائیوں کے بھی. لیکن یہ کرتے یہ ہیں اپنے اس مہینوں کے اندر کہ یہ موسم کے تعلق سے کہ کون سا تہوار کس موسم میں پڑے، یہ اسے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں. ایڈجسٹ کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں. ہندوؤں کے جو ایک سال جسے ملا لیتے ہیں وہ ساون ڈبل کر لیتے ہیں، ایسے ان کا طریقہ الگ ہے. وہ 19 سال کے اندر 7 مرتبہ ایک ایک مہینہ جو ہے وہ بڑھایا کرتے تھے. تیسرے مہینے اور 5ویں مہینے اور 7 مرتبہ کرتے تھے 19 سال کے اندر. اور پھر وہ جا کے پھر اسی جگہ آ جاتا تھا مہینہ، جو یعنی اس سے میچ کر جاتا تھا موسموں سے، یعنی موسموں سے میچ کر جاتا تھا. مطلب یوں سمجھیے کہ یہ جو لیونر ایئر ہے، سولر ایئر، شمسی سال، اس سے میچ کر جاتا تھا. اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ جو موسم جس جگہ جو فصل جاڑوں میں آتی ہے وہ جاڑوں میں آتی ہے، جو گرمیوں میں آتی ہے وہ گرمیوں میں آتی ہے. یہ کیلنڈر چاہے تھا چاہے نہیں تھا، لیکن یوں سمجھیے کہ اس سے میچ کر جاتا تھا. تو اب جیسے ان کے تہوار ہوتے ہیں، دیوالی ہے، دسہرہ ہے، اور دوسرے باقی سارے تہوار، وہ ہر سال تھوڑے تھوڑے سے چینج ہوتے رہتے ہیں، سیم ڈیٹ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد لوٹ کر پھر اسی جگہ آ جاتے ہیں. تقریباً 1 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، 1 مہینے تک کھسکا اور پھر لوٹ کر آ گیا واپس، جب 1 مہینہ بڑھاتے ہیں. وہ ایسے ہی ان کا بھی ہے. 1 مہینہ جو ہے وہ بیچ میں اڈار کہتے ہیں، اسے وہ بڑھا لیتے ہیں ان کے یہاں. پھر ان کے یہاں ایک اور کمپلیکس بات ہے یہودیوں کے یہاں. سال تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم سے آ رہا ہے، مطلب گنتی سال کی، سن. لیکن پہلا مہینہ کون سا ہے وہ عملاً جو ہے اپنی زندگی میں وہ اور ہے، نام وہی ہے. اور جب کوئی مذہبی بات کوئی پوچھی جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ ہے ہمارا اصلی پہلا مہینہ، 7واں مہینہ. جیسے ہم یہ کہیں کہ پہلا مہینہ تو جنوری ہے،
پھر کوئی خاص چیز آ جائے کسی مذہبی اس سے کہ بھئی یہ تو یہاں نہیں ہو، نہیں ہمارا جولائی بھی ہے، پہلا ہی مہینہ، مہینے یہی ہیں، اسی ترتیب سے ہیں. تو ایسے ان کے یہ دو ہیں، پہلے مہینے کی بات ہے. جو عملاً جو لگاتار چلا آ رہا ہے بہت لمبے عرصے سے، طویل عرصے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے، اس میں پہلے مہینے کا نام نسان، یہ ہے ان کا پہلا مہینہ. اس پہلے مہینے میں نسان میں ان کا ایک تہوار ہوتا ہے. اصلاً ان کا ایک ہی تہوار ہوتا ہے یہودیوں کا بڑا، پاس اوور کہتے ہیں اسے، عید فصح بھی کہتے ہیں یہ اردو کے اندر. یہ پاس اوور کا جو تہوار ہوتا ہے یہ ایک ہفتے چلتا ہے ان کا. 10 تاریخ کو نہیں ہوتا پہلے مہینے کی، 15 تاریخ سے شروع ہوتا ہے پہلے مہینے کی. عاشورہ نہیں ہوا. اگر اس کو یہ بھی کہا جائے کہ ان کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ تھی، یہ پہلے مہینے کی 10 تاریخ وہ جو دوسرا سسٹم ہے اس کے اندر ہے. میں کنفیوز ہو جائیں گے لوگ، اس لیے اس کا بھی میں ذکر نہیں کروں گا. سب تعلق اسی سے چل رہا ہے، پاس اوور سے. پاس اوور وہ اس یاد میں مناتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ نے بچایا تھا، فرعون کے لشکر سے بچایا تھا. اسی یاد کے اندر یہ پاس اوور مناتے ہیں. اور یہ ہمیشہ مارچ اپریل میں پڑتا ہے جا کر، ہمیشہ. وہ مارچ سے پھر تھوڑی بڑھتی رہتی ہے، اپریل میں چلی جاتی تاریخ، اور پھر واپس آ جاتی ہے مارچ میں، جب اس مہینوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ مارچ اپریل میں. ایک دوسرا تہوار ہے روزہ، اس میں رکھتے ہیں، اس میں روزہ نہیں رکھتے. وہ 7ویں مہینے میں پڑتا ہے، اسے بھی کہتے تھے نہیں وہی ہمارا پہلا مہینہ ہے. وہ مہینہ جو ہے وہ اس مہینے میں، اس کا نام جو ہے تشری ہے. اس مہینے کے اندر، اس تشری مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہو. لیکن یہ میں بتاؤں کہ اس کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. ہم تاریخ میں جائیں واپس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس سے پہلے حج کیا تھا 3 مہینے پہلے ذی الحجہ کے اندر. پھر نیا سال شروع ہوا تھا محرم مدینے کے اندر. تو یہ وفات سے 2 مہینے پہلے محرم تھا، نیا سال. اور اس سال، جس سال وفات ہوئی ہے، اس سال ربیع الاول میں اپریل کا مہینہ تھا. انتقال جب ہوا ہے تو جب آج کل تو حساب بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ اس سال کون سا. تاریخ میں تو 1 دن کا فرق ہو جاتا ہے، مہینے میں کوئی فرق کہیں سے ممکن نہیں. جون کے مہینے میں وفات ہوئی اور وہ اپریل کا مہینہ تھا جب محرم تھا. محرم پڑا تھا اپریل کے مہینے، وہاں سے حج کر کے آئے تھے ذی الحجہ میں، اور پھر محرم تھا، مہینہ تھا اپریل. اپریل میں ہی ان کا یہ تہوار ہوتا ہے پاس اوور. اب یہ گھڑیاں مل رہی ہیں یہاں پر. تو جب یہاں محرم چل رہا ہے، وہاں ان کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، جسے وہ پہلا مہینہ کہتے ہیں، اور جس میں ایک تہوار ہوتا ہے. تو پھر ہمیں بہت سی حدیثیں یا بہت سی روایات ملتی ہیں، سب بخاری مسلم کی ہیں وہ، کہ جس میں صحابہ آ کے رپورٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں اس دن، یہ اس دن اچھا کپڑے پہنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم روزہ رکھا کرو. یعنی اس میں اس کا ذکر نہیں کہ روزہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رپورٹ ہو رہی ہے، یہ کئی وہ بھی سب صحیحین کی ہیں روایات جو ہیں، کہ یہ رپورٹ کرتے تھے صحابہ آ کے یا رسول اللہ یہ لوگ اس دن تہوار مناتے ہیں یہودی. یہ تہوار عام ہوگا، یہ مدینے کے لوگ بھی جانتے ہوں گے، یہ کوئی اتفاقیہ کسی 1 سال کی بات نہیں ہے. اس تہوار میں کیا کیا کرتے ہیں یہ چاہے نہ معلوم ہو اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم روزہ رکھو. پہلے سے رکھتے چلے آئے تھے، اس دن یہ تہوار مناتے. تم اس سال محرم بھی اس تبھی پڑا، اور ان کا بھی پہلا مہینہ تبھی پڑا، یہ جو آخری سال تھا. اب اس کے اندر یہ روزہ کہاں سے آیا؟ اس حدیث کی میں بات کر رہا تھا، یا اس روایت کی، کہ اس دن یہودی روزہ رکھتے تھے. تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نجات دلائی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کو اس لیے رکھتے ہیں. نہیں رکھتے اس دن، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ پاس اوور کی بات ہے. وہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ یوم کپور پر رکھتے ہیں، تشری مہینے کے اندر. بڑا اہم ان کا وہ ہے. وہ بھی اس دن کچھ 25 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ان کا. سارا دن یا تو سیناگوگ ان کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یا وہاں گزرتا ہے، یا گھر میں سارے دنیاوی کام منع ہوتے ہیں. سیکس منع ہوتا ہے، اور بہت سی اچھی خوشبو لگانا منع، تیل
لگانا منع، یہ سب چیزوں کی ممانعت ہوتی یوم کپور پر. تو یہ تو 7 مہینے دور ہے یوم کپور جس میں روزہ رکھا کرتے ہیں، اور پاس اوور میں روزہ نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری سال تھا، اس سال جو ان کا پڑا تھا وہ پاس اوور پڑا تھا. وہ ہوتا ہے ستمبر اکتوبر کے اندر یوم کپور جو آتا ہے، یعنی وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نا، اس لیے ہمیشہ ستمبر اکتوبر میں پڑتا ہے. تو یہ جو پڑا تھا اس وقت وہ پاس اوور کی بات تھی، روزہ نہیں رکھتے. اس کے اندر یہ روزے والی بات کہاں سے آ گئی کہ یہ انہوں نے کہا ہم روزہ رکھتے ہیں؟ کئی چیزیں گڑبڑ ہو گئی. کچھ روزے کی بھی مدینے کے لوگوں کو ہوگی اطلاع کہ روزہ رکھتے ہیں، اور اسے بھی وہ اپنا نیا سال کہہ دیتے ہیں. وہ 7ویں مہینے کو بھی، تیسری مہینے کو بھی نیا سال کہہ دیتے ہیں، اور 10 تاریخ کو رکھتے ہیں اپنے نئے سال کے. تو یہاں پر تو یہ 15 کو رکھتے ہیں پاس اوور میں. پاس اوور کا مہینہ تھا 15 تاریخ کو، 10 نہیں. اور ہو بھی تو یہ ایک سال میں تو کوئنسائڈ کر گیا، باقی تمام سالوں میں محرم تو شفٹ ہوتا رہتا ہے. ان کا مہینہ وہی ہے، اس کے اندر مارچ اپریل ہی میں رہتا ہے. 10 محرم عاشورے کا وہ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ واقعات کے اعتبار سے واقعتاً غلط ہے یہ بات کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. وہ عاشورے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس پاس اوور میں روزہ رکھتے ہی نہیں. اور وہ یہ ان مہینوں کو وہ مانتے ہی نہیں تھے. وہ تو اپنی ٹریڈیشن سے چلتے تھے، ان کا چلے آ رہے ہیں. اس سے بہت پہلے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600-700 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے ان کا. وہ تو کہتے ہیں ہزاروں سال سے ہے، لیکن اصلاً حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد سے ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں جو پھر، اور بتائیں اس لیے کہ ہمیں کوئی واقعہ اگر بتایا گیا کہ یہ ایسا ہوگا، اور اگر وہ ایسا پیش آیا تو وہ اگر ضعیف حدیث بھی تھی تو صحیح ہے، وہ چاہے پر وہ ضعیف قرار دی گئی ہو وہ راویوں کی بنیاد پر. اگر ویسے ہی ہوا 1500 سال بعد جیسا فرمایا تھا تو پھر وہ صحیح تھی، وہ ضعف ختم ہو گیا. اور کوئی بات بہت واضح فرمائی تھی اور وہ ویسی نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غلط بات نہیں آ سکتی. کہیں ہم سے یا راویوں سے کہیں یا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، یا راویوں کی کہیں پر سہو ہوا. اور راوی اچھے ہوں گے، مستند ہوں گے، سہو ہو گیا ہوگا، کہیں گڑبڑ ہو گئی ہو. اب بات اس جگہ ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اب صحابہ سے رکھنے کو کہا، شروع سے رکھتے آ رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں، ایک صرف تذکرہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے پکڑا، یہ سب ان کے یہاں بھی تواتر سے ہی چلا رہا مہینے کے نام کے ساتھ، تو یہ پاس اوور کا تہوار تھا. پاس اوور کا تہوار تھا، اس کا مطلب بنی اسرائیل کا، وہ بنی اسرائیل کے مہینے سے چل رہے ہیں. وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں ہیں، کوئی عربوں کے مہینے سے تو چلیں گے نہیں. وہ یہ تو عربوں کا تھا جو یہاں مکے میں چلا کرتا تھا. تو وہ بنی اسرائیل کے کیلنڈر سے وہ بھی چل رہے ہیں. اس لیے وہاں پر یہ ہے عید فصح یا پاس اوور کا. انہوں نے حواریوں نے پوچھا کھانا کب تیار، کیسے کھائیں گے آپ؟ تو انہوں نے کسی کا نام بتایا، اس سے کہو اس کا پاس اوور کا کھانا تیار کرے. وہ کھانا ان کا خاص طرح کا ہوتا ہے، اس میں خمیری روٹی منع ہوتی ہے، خمیر کی ہر چیز منع ہوتی ہے. اس میں وہ ہیلے کرتے ہیں، وہ خمیری چیزیں نکال کے دے آتے ہیں. جب مسلمانوں سے اچھے تعلقات تھے تو مسلمانوں کے یہاں رکھاتے تھے، پھر پاس اوور ختم ہونے کے بعد مسلمان ان کو واپس دے آتے تھے. بہرحال تو یہ یہاں پر یہ جو پاس اوور کا یہ تہوار جو اپنا یہ مناتے ہیں، اس تہوار کے اندر سب فیملی کے سارے ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں نہیں ہوتا، اس میں تو بالکل ہر ایک سے الگ تنہا رہتے ہیں. وہ جو روزے والا یوم کپور، اس مرتبہ ابھی پڑا تھا نا یہ اپریل کا مہینہ، تو اسرائیل گورنمنٹ نے سب بین کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے گھر نہیں جائے گا، پکڑا جائے گا اگر رپورٹ ہو گئی تو. اب اس میں ان کے یہاں بحث چلی، آن لائن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، سارے گھر والوں کا فیملی کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے. تو بڑی سخت پابندیاں لگ گئی تھیں وہاں اسرائیل کے اندر، اس لیے کہ وہ پاس اوور کا تہوار تھا ادھر اپریل کے اندر. اپریل میں یہ لاک ڈاؤن تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاس اوور کا تذکرہ ہے وہاں پہ، کہا وہاں کھانا ان کے پکواؤ فلاں کے یہاں، اور اس وقت یہ تذکرہ کیا کہ ایک دو دن کے اندر میں پکڑا جاؤں گا. اور پھر 1-2 دن کے بعد پھر وہ لوگ آئے اور ان کو پکڑ کر لے گئے، اور اپنے حساب سے انہوں نے اپنے نزدیک صلیب پر چڑھا دیا. تو یہ مہینہ بھی جو ہے وہ پاس اوور ہے 15 ان کے مہینے کی 15 تاریخ. اس کے ایک چند دن بعد کی بات یہ ہے کہ جب ان کو صلیب کے اوپر انہوں نے اپنے خیال میں چڑھا دیا یہودیوں نے یا بنی اسرائیل کے. تو یہ پاس اوور کے مہینے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا اور صلیب
تک پہنچایا. یہ بھی پاس اوور کی بات ہے. ایک اہم واقعہ اس میں یہ بھی آ رہا ہے نبیوں کے تعلق سے. پاس اوور میں محرم کی بات نہیں ہو رہی, یہ ان کا نیا سال, اس میں ہمارے محرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تعلق ہے, تعلق اس سال ہو گیا تھا جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اس سے پہلے نہیں تھا. آخری خطبے میں, خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا کہ اب زمانہ جیسے شروع ہوا تھا گھوم پھر کر اب اسی مقام پر واپس آ گیا ہے. یعنی مہینے بالکل کریکٹ جگہ پر آ گئے ہیں, اب شفٹ ہوتے رہتے تھے نا, تو جہاں سے شروع ہوئے تھے, جیسے شروع ہوئے تھے, اب اس جگہ آ گئے ہیں اس وقت. اور ان کا کہنا یہ تھا زمانہ یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے تھے محرم سفر, وہ تو دنیا کی جتنی اور تہذیبیں ان سب کے سالوں کو بھی کہہ رہے تھے, یہ سب اس وقت کوئنسائڈ کر رہے ہوں گے. ہمیں ان کا تو پتہ چل گیا بنی اسرائیل والا کہ یہ اس سال کوئنسائڈ کر رہے تھے. آخری خطبے میں یہ فرمایا اور اس کے بعد آئے اور 3 مہینے کے بعد انتقال ہوا ہے. اس سال محرم پڑا ان کے پاس اوور کے دنوں میں, یعنی ان کا بھی پہلا مہینہ, ان کا بھی پہلا مہینہ. ہمارے پاس اس کی ہسٹری نہیں ہے کہ انہوں نے کب سے شروع کیا. ان کا چیت بھی جب ہی پڑا ہوگا اگر حساب لگایا جائے, جو پہلا مہینہ ہندوؤں میں, سب کے ایسے ہوئے ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سال, جب خطبہ آخری ارشاد فرمایا, اس سال زمانہ واپس اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں سے چلا تھا, جہاں سے دن چلے تھے. تو پھر یہ کوئنسائڈ خالی اتفاق نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ اب یہ نسی مت کرنا. اس میں یہ کہا یہ جو بڑھا لیتے ہو گھٹا لیتے ہو یہ مت کرنا, یہ خطبے میں بھی کہا. ویسے تو قرآن کی آیت ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہو یہ کفر ہے. لیکن یہ خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اب یہ مت کرنا, یعنی یہاں پر آ کر اب سب کا سال وہاں سے شروع ہو گیا ہے, اس کو نام یہ چاہے محرم کا دے رہے ہیں اور وہ چاہے اس کو نسان کا نام دے رہے ہیں. لیکن اب جو مہینے شروع ہو گئے سب کے ایک ہو گئے. اب اگر وہ یہ نسی کا سال نہیں ملائیں تو پھر ہمیشہ سب کے ایک ہی چلتے رہیں گے قیامت تک. تو اس خطبے میں جب یہ ارشاد فرمایا تو وہاں سے وہ محرم ہی کا مہینہ تھا, اور محرم کا مہینہ ایسے ہی پڑا ہوگا کہ ان کی جو 15 تاریخ کو رکھتے ہیں ان کی 10 محرم ہوگی وہ. اور اس 10 محرم کی اہمیت پھر اب کیا آئی؟ 10 محرم کی 2 چیزیں تو ہمارے پاس تاریخ سے آئیں, اور بھی بہت سی ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے محققین نے کہا سب جھوٹی ہیں, ضعیف ہی نہیں, موضوع ہیں. وہ 20-25 کی لسٹ ہے کہ اسی دن حضرت آدم کو, اسی دن اللہ نے لوح و قلم جو ہے کہا, حضرت آدم کو اسی دن جو ہے وہ توبہ کی حضرت آدم نے زمین پر, اسی دن 10 محرم کو ہی اتارے گئے. حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر اسی دن رکی, اور آگ سے حضرت ابراہیم جو ہے وہ 10 محرم کو بچائے گئے, اور کوئی نبی بچا نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ 10 محرم کو نکلے, اور کوئی نبی بچا نہیں ہے جس کی تفصیل نہیں. تقریباً 25-30 کے قریب ہیں وہ واقعات جن کا حوالہ دیا تھا. ہمارے محققین نے کہا سب موضوع ہیں, جھوٹے ہیں, تو ہم اس کا تو اب نام ہی نہیں لیں گے. لیکن یہ 2 بڑے واقعات تاریخ سے ثابت ہیں, وہ تاریخ جو تسلسل سے آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب محرم کے ساتھ مل رہا ہے وہ مہینہ, ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ محرم کا مہینہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو اللہ نے بچایا اس مہینے. اب زمانہ گھوم کر اسی واقعے گیا ہے. ان کا جو نسان کا مہینہ تھا یا 15 تاریخ تھی, وہ 10 محرم ہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو جب بتایا کہ اسی جگہ پر آ گیا ہے, تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ جو ہے وہ اصل تاریخ جو تھی وہ محرم کی تھی. یہ بیچ میں چاہے وہ بدل گئی ہوں ان کی, حضرت موسیٰ تک بیک میں جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا 10 محرم کو. روزہ تو نہیں رکھتے تھے وہ, یہ روزے والی بات ادھر سے مکس اپ ہو گئی ان کے یوم کپور سے جو 7 مہینے دور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی, وہ روزہ رکھتے ہیں. اس کی یاد میں وہ جو بچڑا بنا لیا تھا انہوں نے, سامری نے بنوایا تھا, اس کی پوجا کرتے تھے. پھر حضرت موسیٰ کو دوبارہ طور پر بلایا اللہ نے. وہ الواح جو ہیں انہوں نے ایسے جو جن پر وہ لکھے ہوئے تھے کمانڈمنٹس, وہ ٹوٹ گیا تھا. دوبارہ بلایا تھا, پھر سے ان کو سارے احکامات دیے گئے تھے. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا تھا, وہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا توبہ, اس کی توبہ میں وہ روزہ رکھتے. یہ روزے والی بات الگ ہے اور یہ الگ ہے, یہ دونوں مکس اپ ہو گئے اس میں جو ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ تاریخ میچ نہیں ہوتی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی واضح کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے بچایا, پوری بنی اسرائیل کو بچایا. صدیوں سے غلامی میں تھے, غلامی سے آزادی ملی, ایک انقلاب تھا, بڑا انقلاب. ہزاروں سال سے غلامی کے اندر چلے آ رہے تھے,
اور اللہ نے اپنے ایک رسول کے ذریعے، رسول سارے انقلابی ہوتے تھے، انبیاء تو پیغامات پہنچاتے تھے، لیکن رسول وہ ہوتے تھے جو کچھ بڑے گروپ کے ساتھ بھی کچھ انقلابی بات ان کے ساتھ بھی جڑی ہوتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قیادت کے اندر، ان کی لیڈرشپ میں اللہ نے ان کو نکالا، فرعون کا لشکر، باطل کو شکست ہوئی، ایک بڑا انقلاب تھا، باطل کو شکست ہوئی، حق جیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دن انہوں نے اپنی طرف سے صلیب پر چڑھایا۔ صلیب سے کیسے بچے ایک الگ سٹوری ہے ہمارے یہاں جو کچھ بیان کی جاتی ہے، اس میں اور اصل واقعات میں فرق ہے، لیکن اللہ نے بہرحال بچایا، ان کو اٹھایا۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے، کیسے کی بات الگ ہے۔ تو جس دن وہ صلیب کے اوپر لے گئے، یہ مہینہ جو ہے یہ محرم کا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ یہی 10 تاریخ ہی رہی ہو۔ وہ جو بیک ہوتے ان کی 15 تاریخ جو ہوتی ہے پاس اوور کی، وہ 10 محرم سے کوئنسائڈ کر رہی ہو، یہ مہینہ تو کنفرم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وہ سارے کے سارے، یہ تو مٹھی بھر چند ماننے والے تھے، تو سب کو کچل دیتے، پیس دیتے۔ یہ ایک انقلاب کی بنیاد بنا تھا وہ واقعہ۔ اور اس کے بعد پھر قرآن نے یہ بات کہی ہے سورہ صف کی آخری آیت کے اندر کہ یہی غالب ہوئے، پھر یہی بڑھتے چلے گئے، اور اصل میں تو وہ دبتے چلے گئے جنہوں نے سازشیں کی تھیں، پھر یہ لوگ جو ماننے والے تھے یہ بڑھتے چلے گئے، غالب یہی ہوئے، فاصبحوا ظاہرین۔ ایک انقلاب کی بنیاد پڑی تھی ایک رسول کے ذریعے، اور اللہ نے بچا لیا تھا، ان کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا۔ اب یہ اس کے بعد پھر 10 محرم کو، 10 محرم ابھی گزرا ہے، خود حجۃ الوداع گزرا ہے، قرآن جہاں پہ مکمل ہوا تھا اس کو ابھی 1 مہینہ گزرا ہے، قرآن مکمل ہوا تھا۔ سارا عرب، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ سب اکٹھے ہو کر آ گئے تھے، یہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا وہاں پر مجمع تھا جو آخری خطبہ جہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مدینے تشریف لائے، مشن پورا ہو گیا۔ رسول کا مشن پورا ہوتا ہے، واپس بلا لیا جاتا ہے 3 مہینے میں آپ ربیع الاول کے مہینے میں واپس بلا لیے گئے۔ تو ایک دین مکمل ہوا تھا، ایک مشن پورا ہوا تھا، اور یہ ایک الگ ایک انقلاب کی شروعات۔ 10 محرم کی تاریخ انقلابوں سے جڑی ہے، جہاں یہ ہمیں 3 بڑے رسولوں کے بارے میں معلوم۔ اب یہاں پر بھی ہمارے سامنے آگے خبریں دی گئی، اس لیے ہم اندازے نہیں لگا رہے۔ یہاں بھی کچھ انقلاب ہیں جسے ایڈوانس میں بتا دی گئی، اس کو ایسا سمجھ لیے کہ ہو گیا، اسے ہونا ہے۔ کچھ بڑے انقلابوں کی خبریں یہاں پر بھی آئندہ ہیں، تو روزہ ضرور رکھیں۔ یہ بڑے کچھ انقلاب ہیں اس تاریخ سے وابستہ، پیچھے کیا تھے معلوم نہیں، جہاں سے قریش روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن یہ 3 ہمیں معلوم ہے۔ بہت بڑے انقلاب قوموں کی زندگی کے اندر، اور ایک بڑا انقلاب آگے آنے والا ہے، اس کی بھی خبر دی جا چکی۔ تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جان چاہے قربان ہو جائے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹنا۔ خالی کس چیز سے نہیں ہٹنا؟ گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہنے کی بات نہیں ہے، نکل کر کام کرتے رہے، کبھی یہاں پر کبھی بیت المقدس کے اندر، اور پھر ان کو کہتے بھی رہے بہت ہی وہ نہے نرمل کر کے، یہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہودی عالموں۔ اس میں لگاتار آخر وقت تک لگے رہے ہو۔ اب جتنے سے بھی لوگ تھے اس خطرے کی وجہ سے گھر میں بیٹھ جاتے اور پھر پکڑ لیے جاتے، پھر اللہ ان کو بچا لیتا، ایسا نہیں ہوا۔ تو آخر وقت تک جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا جو کام کرنے کا، اور ظاہر ہے یہ یہاں سے بھی ایک انقلاب کی شروعات ہو رہی تھی کہ ان کے ماننے والے پھر غلبہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ تھا اس کا پس منظر، اور یہ تھا واقعہ کہ انہوں نے، ہم اسے یاد کریں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، ہم اسے یاد کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کن مراحل سے گزرے ہیں وہاں۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر گئے، چپکے سے تھوڑی ایسی لے گئے، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن جا کر کہا تھا، اللہ کا حکم تھا جا کر کہو انہیں بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو کرو ہمارے ساتھ میں۔ اور اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرا وہاں پر جہاں اکیلے تنہا بنی اسرائیل ساتھ نہیں دے رہے تھے، اکیلے تنہا مقابلہ کرتے چلے گئے، اور اللہ بچاتا چلا گیا، ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ کس نے روکا تھا اسے کہ ان کو قتل کرا دیتا، انہیں ختم کرا دیتا؟ جو اس پائے کا ایسا پاور والا انسان تھا کہ دور دور تک اس وقت اس کی جیسی پاور نہیں تھی، تو انہیں ختم کرا دیتا، نہیں کرا سکا۔
مختلف ریزن سے کیوں نہیں کرا سکا، اس کی یہاں گنجائش نہیں، لیکن نہیں کرا سکا۔ وہ وہاں سے نکل کر اور پھر اس کے بعد وہ جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ ہمارے ساتھ میں بھیج دو بنی اسرائیل کو لے کر، بنی اسرائیل تیار نہیں تھے، ان کو تیار کرنے میں ٹائم لگا، بہت کئی سال لگے، ڈرتے تھے کہ ہم جائیں گے پکڑ جائیں گے۔ پھر اس جگہ تک لے کے آئے قوم میں، وہ چیز بھری انہوں نے کہ وہ ساتھ میں نکلے اور چلے۔ یہ ایک الگ انقلاب کی شروعات تھی، لیکن اس وقت تک لگاتار کام کرتے رہے، وہ ڈر کر چوری چھپے نہیں بیٹھے تھے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، جن جن مراحل سے گزرا آپ لوگ واقف ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آخر میں اس میں وہ بھی ہیں جہاں اللہ کا حکم آیا تو واپسی کر لی، لیکن پھر یہ تھا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تمہیں جو خواب دکھایا تھا سچا تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، امن کے ساتھ داخل ہوگے انشاءاللہ یہاں پر۔ تو ایک پرامن انقلاب تھا، یہ ہے اصل بات، بہت اہم ترین جو یہ انقلاب ایک پرامن انقلاب تھا۔ اور وہ سارے انقلاب بھی پرامنی تھے۔ ایسا ہوتا کہ ٹکراؤ ہو جاتا فرعون کے لشکر سے، نہیں ہوا، اللہ نے بچایا انہیں، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، ان کی جان تو نہیں گئی، اللہ نے انہیں بچا لیا، باقی ایک کی بھی کسی اور کی جان نہیں گئی، اور پھر وہاں سے غلبہ شروع ہوا ہے۔ یہ سارے پرامن انقلاب تھے، لیکن اس میں ہر لمحے جان و مال کے بے پناہ خطرات تھے، ہر لمحے۔ اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ لوگ رکے نہیں، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آگے ایک انقلاب آنے والا ہے، جب ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تو اصل میں تو ان کی نیت کریں، ہم جو پچھلے تھے ان کے بارے میں ان کو یاد کریں، اور جتنوں کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو گیا 10 کہ یہ روزہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رکھو، اور اس واقعات کو یاد کریں اور اس کی نیت کریں کہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس لیے کہ اس کی بھی خبر دے دی گئی ہے، وہ بھی ایک بڑا انقلاب ہے، قوموں کی زندگی کی ایک بڑی تبدیلی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آج رکھنی تھی۔ اصل میں اسی دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یہ کوئی پہلے سے طے نہیں تھا، روزہ تو پہلے سے رکھتے چلے آ رہے تھے۔ وہ پھر اس پر میں بہت کچھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، میں پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ تفصیلات رکھ چکا ہوں، ضرورت نہیں تھی کسی کو اس کے سلسلے میں جاننا ہو، پچھلی چیزیں سب ریکارڈ میں ہے، سن سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے نہیں تھیں، اس لیے کہ یہودیوں کے تہوار معلوم نہیں، ان کی تاریخیں معلوم نہیں، تو چیزیں گڈمڈ ہو گئیں۔ ایک روایت میں اس میں گڈمڈ ہوئی ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی اور وہ بھی بخاری مسلم کی، جن سے وہ پہلے ہی کلیش کر رہی تھی، پھر واقعات سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ یہ کہیں پہ رپورٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی، وہ روزہ اس کے اندر مکس اپ ہو گیا۔ اور اصل جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی، یہ وجہ، اس وجہ کے ساتھ میں روزہ رکھیں، وہ رسمی روزہ رکھ لیں گے کہ صاحب 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، رکھ لیجئے، کتنی رسمیں تو کرتے ہی چلے آ رہے ہیں نا۔ میں تو کوئی مجھے حق نہیں ہے کہ میں کوئی فتویٰ لگاؤں، لیکن اللہ فیصلے کرے گا کہ کتنا قبول کرے، کس کے نہ کرے۔ جو کچھ رسمی جو رسموں پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہوتا تھا، یہ کہا تھا، آپ کو حکمت معلوم ہے تو ایک جذبے کے ساتھ میں، ایک اسپرٹ کے ساتھ میں اس کی روح آئے گی واپس، اور اس روح کے ساتھ میں پھر 10 محرم کا روزہ رکھیے گا۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔